السلام علیکم، تحفہ عالی صلوات علیہ مدد۔ آپ سن رہے ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر سیریز آف امام زمانہ کا 6واں ایپیسوڈ۔ معزز سامعین محترم، اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ بعد ظہور امام زمان اس دنیا میں ایک مومن کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا کہ وہ 1,00,000 فرشتے جو کہ نوری مخلوق ہیں ان پر ایک جج مقرر ہوگا، ایک مومن کہ جو 1,00,000 فرشتوں پر قاضی ہوگا۔ فقط یہی نہیں بلکہ جو دنیا میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، جو واقعات ہوں گے، ان میں سے چند واقعے ہم نے بیان کیے تھے کہ یہاں تک مومن کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ بادلوں پر بھی چلے گا، وہ بادلوں پر جو ہے وہ اپنا راستہ بنا پائے گا، سفر اختیار کرے گا بادلوں کا، اور کچھ تو فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہوں گے۔ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ مولا کی غیبت اس قدر طویل ہو جائے گی کہ لوگ عقیدہ امامت سے منحرف ہو جائیں گے، کہ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس سخت دور میں، پورا شب دور میں عقیدہ امامت امام زمان پر جو ہے قائم و دائم رکھے، ہمیں بامعرفت مولا کی زیارت کرنا اور نصرت کرنا نصیب ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک صاحب الامر کے حوالے سے ہے کہ کون صاحب الامر؟ کتاب بحر الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 45، کتاب کمال الدین، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 436، اور الخرائج، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 958 میں ہے کہ یعقوب بن منقوش کہتے ہیں، ایک دن میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں شرف یاب ہوا۔ حضرت اپنے گھر میں ایک چبوترے پر تشریف فرما تھے اور ان کے دائیں طرف ایک کمرہ تھا۔ منظر اب ذہنوں میں بنائیے گا کہ جس میں پردہ لٹکا ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، یہ صاحب الامر کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، ارفع الاستر، یعنی کمرے کا پردہ اوپر اٹھاؤ۔ جب میں نے پردہ اوپر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں سے 5 سال کا خوبصورت بچہ باہر آیا۔ اس کا قد کاٹ تقریباً 8 یا 10 بالشت تھا، اور اس کی پیشانی روشن، چہرہ سفید اور چمکدار، اور آنکھیں چمکیلی تھی۔ اس کے بازو مضبوط اور زانو طاقتور تھے۔ اس کے دائیں رخسار پر خوبصورت تل تھا۔ اس کے سر کے سامنے بال خوبصورتی سے سنورے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور حضرت کی شفقت بھری گود میں بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ھذا صاحبکم، یہ آپ کا صاحب ہے۔ جب وہ بچہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو مولا حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ایک وقت معلوم تک گھر میں رہو۔ وہ خوبصورت بچہ گھر کی طرف چلا گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میں اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے یعقوب، گھر میں جاؤ اور دیکھو کہ کون ہے۔ اب میں جب گھر میں داخل ہوا تو وہاں میں نے کسی کو نہ پایا۔ اسی طرح کتاب کمال الدین میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ خوش قسمت کون ہے، کہ خوش قسمت ہے واللہ بخدا وہ لوگ جو ہم اہل بیت کے قائم کو دیکھے گا، یعنی میں اور آپ۔ شکر الحمدللہ کہ ہم ان کے منتظرین میں سے، اور انشاءاللہ کہ ہمیں ان کی زیارت بھی مولا نصیب کریں، کہ رسول خدا فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے شہنشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ جو ہم اہل بیت کے قائم کو دیکھے گا، حالانکہ ان کے قیام سے قبل ان کے پیرکار اور ان سے پہلے والے ائمہ طاہرین کے پیروی وہ کرتا ہو، اور خداوند متعال کی طرف سے ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرے۔ ہاں، یہ میرے رفقا ہیں اور میرے نزدیک بہترین امت ہیں۔ انشاءاللہ کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان بالغیر فرمائے۔ اور آگے کتاب کمال الدین ہی میں جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 323، اور بحر الانوار جلد نمبر 51 اور صفحہ نمبر 134 میں امام کی غیبتوں کے حوالے سے ایک لمبی بحث کی گئی ہے، کہ جس کا ایک چھوٹا حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ان کتاب میں آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سورہ احراب آیت نمبر 2 میں ہے کہ اور مومنین اور مہاجرین میں سے قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ اولیت اور قربت رکھتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ آیہ کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یعنی مولا سجاد بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کون کون سی آیت ان کے حق میں یا ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نازل ہوئی سورہ زخرف آیت نمبر 28 کے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں سے ایک کلمہ بقیہ قرار دیا۔ امامت و ولایت قیامت تک امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔
کہ وجعلھا کلمات بقیۃ فی عقبہ، بے شک ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زبانی کہ بے شک ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں کہ پہلی غیبت دوسری سے طویل ہے۔ پہلی غیبت 6 دن 6 ماہ یا 6 سال کی ہے مولا کی، دوسری غیبت اس قدر طویل ہوگی کہ ان کی امامت کے اکثر قائلین منحرف ہو جائیں گے، یعنی جو پہلے تک مولا کے ظہور کی امید رکھتے ہوں گے، مولا کا انتظار کرتے ہوں گے، ان کے منتظر ہوں گے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ منحرف ہو جائیں گے۔ فقط وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے کہ جن کا یقین قوی اور معرفت درست ہوگی انشاءاللہ، کہ جس کا ہم نے دستور دیا ہے اس میں اپنے لیے کوئی نقصان سمجھتے ہوں گے، اور ہم اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں گے۔ جناب علامہ مجلسی اس حدیث کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جب مولا کی یہ حدیث سنی تو اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ مجلسی صاحب کہتے ہیں کہ 6 روز سے مراد شاید حضرت کی غیبت کے دوران حالات و احوال کی دیگر گونی کی طرف اشارہ ہو کہ 6 دن تک آپ کے نزدیکی رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو بھی آپ کی ولادت کا علم نہیں تھا۔ پھر 6 ماہ کے بعد قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیا گیا۔ 6 سال بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت جب مولا 6 سال کے تھے تب ان کی شہادت بابا کی واقع ہوئی، تو بہت سے لوگ آپ کے وجود مبارک سے مطلع ہوئے۔ اور آگے بتایا گیا ہے کتاب صراط مستقیم میں ہے علامات ظہور امام حذیفہ حضرت کے ظہور کی علامتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشرق کی سمت ایک شہر آباد ہوگا، جس میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنی زندگی کی تاریخ میں یہ واقعہ کبھی نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا، کہ خدا جانے وہ کیسا واقعہ ہوگا کہ ظہور امام کی جو سب سے بڑی علامت ادھر بتائی گئی ہے کتاب صراط مستقیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 میں، کہ شہر مشرق کی طرف ایک شہر آباد ہوگا جس میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنی زندگی کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ واقعہ ختم ہو جائے گا، البتہ اس واقعے سے پہلے شام میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا استغفر اللہ کہ 4 لاکھ لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام 300 سواروں کو لے کر قیام کریں گے، وہ تمام جنگوں میں کامیاب ہوں گے اور پرچم لہراتے ہوئے مسلسل بڑھتے جائیں گے۔ مذکورہ کتاب میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے قبل لوگ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے تنگی میں ہوں گے۔ خدا ہماری مغفرت فرمائے کہ مولا مہدی علیہ السلام کے قیام سے قبل لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے تنگی میں ہوں گے، آسمان پر سرخی پیدا ہوگی، بصرہ اور بغداد کی زمین غرق ہو جائے گی، ان دونوں شہروں میں خون بہایا جائے گا، گھر ویران ہو جائیں گے اور ان میں بسنے والے لوگ نابود ہو جائیں گے، عراق پر خوف و ہراس چھا جائے گا اور ان کا سکون ختم ہو جائے گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں عقیدہ امامت پر ثابت قدم رکھے اور بامعرفت اپنے وقت کے حسین کی زیارت کرنا اور نصرت کرنا نصیب ہو، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔